بتائیے تو بھلا تصویر میں بنی ہوئی کھڑکیوں سے باہر دیکھیں تو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کیوں؟ تصویر میں بنی ہوئی کون سی کھڑکی کا شیشہ شفاف، غیر شفاف اور نیم شفاف ہے؟ کھڑکیوں میں لگے شیشوں کی قسموں کے لحاظ سے ہمیں باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ شیشے کا ٹکڑا، موم لگا کاغذ، رنگین شیشہ، تیل لگا کاغذ، سفید پلاسٹک، چائے کی کیتلی، بیاض، کپڑا، پانی، لکڑی، الماری۔ بتائیے ان میں سے کون سی چیزیں شفاف، غیر شفاف اور نیم شفاف ہیں؟ جس شے میں سے روشنی مکمل طور پر گزرتی ہے وہ شفاف شے کہلاتی ہے۔ جس شے سے روشنی نہیں گزرتی اسے غیر شفاف شے کہتے ہیں۔ جس شے سے روشنی کی کچھ مقدار گزرتی ہے وہ نیم شفاف شے کہلاتی ہے۔ بتائیے تو بھلا، آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ ایک ٹارچ کی روشنی دیوار پر ڈالیے۔ اب اپنے دوست کو ٹارچ اور دیوار کے درمیان کھڑا کیجیے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ روشنی کی شعاؤں کے راستے میں غیر شفاف شے ہو تو اس میں سے روشنی نہیں گزرتی، اس لیے شے کی دوسری جانب دیوار یا دوسری کسی سطح پر شے کی چھاؤں پڑتی ہے، اسے شے کا سایہ کہتے ہیں۔ عمل کیجیے۔ ایک بڑے کمرے میں اپنے دوست کو مخصوص فاصلے پر کھڑا کیجیے اور ٹارچ کے ذریعے دیوار پر اپنے دوست کا سایہ دیکھیے۔ اب ذیل کے کچھ عمل کیجیے اور سائے میں ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیجیے۔ دوست کو دیوار کے قریب بھیجیے۔ دوست کو اپنے قریب بلائیے۔ اب آپ اس سے دور جا کر دوبارہ قریب آئیے۔ ٹارچ کو اونچائی پر لے جائیے، پھر نیچے لائیے۔ دوست کے بائیں اور دائیں جانب سے جائیے۔ کسی شے میں سے جب روشنی نہیں گزرتی ہے تو اس جسم کا سایہ بنتا ہے۔ سائے کی شکل روشنی کے منبع اور جسم اور پردے کے درمیان فاصلہ اور سمت پر منحصر ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی کے ذریعے کسی جسم کا سایہ صبح اور شام میں لمبا ہوتا ہے اور دوپہر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ راستے سے چلتے ہوئے درختوں کا مشاہدہ کریں تو یہ تبدیلی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ سائے میں تبدیلی روشنی کے منبع، جسم اور سائے کسی شے پر پڑے گا اس پر منحصر ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرص آفتاب سورج کی روشنی میں کسی جسم کے سائے کی جسامت اور سمت کی مدد سے وقت بتانے والا آلہ یعنی قرص آفتاب؟ ایک لکڑی زمین کے محور کے متوازی رکھ کر لکڑی کا سایہ دن کے الگ الگ وقتوں میں قرص پر کہاں پڑتا ہے نوٹ کر کے وقت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا قرص آفتاب جنتر منتر دہلی میں ہے۔ بھارت کے سائنسدان سر سی وی رمن کی پیش کردہ روشنی کے انتشار کے تعلق سے تحقیق کو رمن اثر، رمن ایفیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ نظریہ 28 فروری 1928 کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی یاد میں 1987 سے 28 فروری کا دن قومی یوم سائنس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تھوڑی تفریح۔ سائے کے بننے کی بنیاد پر اپنے ہاتھ پیر کی مدد سے مختلف پرندوں اور جانوروں کی اشکال بنائیے۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ نمبر 1، ضروری اشیاء: کانچ کا گلاس، پانی، بڑا سفید کاغذ۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی، پانی سے بھرا ہوا کانچ کا گلاس رکھیے۔ کاغذ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا آپ یہی تجربہ کمرے میں منشور اور ٹارچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں؟ اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ نمبر 2، ضروری اشیاء: صابن کا پانی، چھوٹا تار۔ ایک تار گول کر کے صابن کے پانی میں ڈبوئیے، اس پر پھونک مارتے ہی بلبلے تیار ہوتے ہیں۔ ان بلبلوں میں قوس قزح کے رنگ نظر آتے ہیں۔ نمبر 3، سی ڈی کو دھوپ میں رکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ ایسا ہو چکا ہے۔ برطانیہ کے سائنسدان سر آئزیک نیوٹن نے ایک قرص بنائی۔
اس کی ایک سطح کو انہوں نے جامنی، آسمانی، نیلا، سبز، زرد، نارنجی اور سرخ ایسے 7 رنگوں کے مساوی حصوں میں تقسیم کیا۔ اس قرص کو اسٹینڈ پر استادہ کیا اور اسے تیزی سے گھمایا۔ اس وقت 7 رنگوں کی بجائے صرف ایک رنگ نظر آیا۔ اس طرح انہوں نے ثابت کیا کہ سورج کی روشنی 7 رنگوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس قرص کو نیوٹن قرص کہتے ہیں۔ نیوٹن نے روشنی کے تعلق سے دی آپٹکس نامی کتاب لکھی۔ ہم نے کیا سیکھا؟ روشنی خارج کرنے والی شے یعنی روشنی کا منبع یا ذریعہ، سورس آف لائٹ۔ روشنی کے قدرتی منبع سورج، ستارے، جگنو ہیں، اور قندیل، موم بتی کی لو، بجلی کا بلب وغیرہ روشنی کے مصنوعی منبع ہیں۔ کسی بھی شے کو دیکھنے کے لیے انعکاس نور ضروری ہے۔ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ روشنی کے راستے میں غیر شفاف شے آ جائے تو اس شے کی چھاؤں یعنی سایہ بنتا ہے۔ سورج کی سفید روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔